بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قارون کی شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی داستان سناؤں گی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور ملنسار انسان اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کیا تھا، نماز پڑھتا تھا، توریت پڑھتا تھا، مگر ریاکاری اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس کے فریب میں آئیں۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا تھا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا ضرور لوگوں پر ظلم کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا، اپنے دولت عیش و عشرت پر خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور اس کے در دیوار کو سونا اور عمدہ قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور اس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا، وہ انہیں مجبور کرتا کہ وہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے اور اسے سجدہ کرے۔ قارون کی دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی ان کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر جب اس قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، کچھ روایت میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور یہ تمام مال کس لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی، اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور اس سے کوئی خاص فرق رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی جائیں اور کام کریں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائے، میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے دولت مند نہ ہوتے، اب بھی اگر چاہتے ہو سعادت مند بنو تو اپنی دولت کو اللہ کی مخلوق کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خرچ نہ کرو۔ بلکہ قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روبرو عہد کیا کہ وہ اپنا تمام مال سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی، جسے دیکھ کر اس پر ایک دم بخیلی کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ڈالنے کے لیے اس نے گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں وعظ کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تم اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا، اے زمین اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، رشتہ داروں کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرما، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ سبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے، لازم ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اسی کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء و صالحین اور بدگوئی نہ کرے، کیونکہ ان کی دعا اور بددعا سے وہ جاتا ہے جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قارون کے ظالم انسان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔